اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے حج کے متعلق کہ حج کیوں فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور ایک مخصوص پتھر جو جنتی پتھر ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام وہ جنتی پتھر لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے۔ اور اس کی یہ کرامت تھی پتھر کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا دل چاہتا، جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر ہوتی گئی، اونچی ہوتی گئی، تو آپ کے دل میں جیسے خیال آتا تھا وہ پتھر ایسے ہی اونچا ہو جاتا تھا، یعنی کہ لفٹ کا کام کرتا۔ اور جب تعمیر مکمل ہو گئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ یا اللہ، میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اور اب میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ رسول بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا، اب وہ عظیم المرتبت رسول بھیج جو رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ہمارے اوپر تیری آیات کی تلاوت فرمائے، ویزکیہم اور پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور وہ رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ دعا مانگی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم، اب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، اب لوگوں کو بلاؤ۔ اب وہاں صرف ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور کوئی موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا کہ مولا یہاں تو موجود ہی نہیں ہے کوئی بندہ، میں کس کو پکاروں، کس کو آواز دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے، اور اس آواز کو لوگوں تک، مخلوق تک پہنچا دینا یہ میرا رب کا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے لوگوں کو بلایا، تو اس وقت وہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہاں تک پہنچی؟ روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز عالم ارواح تک پہنچی اور عالم ارحام تک پہنچی، یعنی کہ جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، جو مخلوق ابھی تک اپنے باپ کی پشتوں میں تھی، تو وہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے والدوں کی پشتوں میں پہنچی، اور جو بچے اپنی ماں کے پیٹوں میں جا چکے تھے، ماں کے رحموں میں تھے، عالم ارحام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، اور عالم ارواح میں روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، اور جس نے جتنی بار بھی لبیک 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 کہا، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اب دوسری بات یہ تو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، اور حضرت ابراہیم کی دعا پر لبیک کہنے والے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے۔ اور دوسری بات کہ حج فرض کیوں ہوا، یہ ایک خاص ٹاپک ہے، خاص بات ہے، کیوں حج فرض کیا گیا؟ تو دیکھو، مسلمانوں کا ایک دن میں اجتماع ہوتا ہے 5 مرتبہ، یعنی کہ ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ان 5 ٹائم میں ہم مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر چھوٹی مسجد ہے، کسی چھوٹے علاقے کی مسجد ہے، چھوٹی بستی کی مسجد ہے، تو اس علاقے کے حساب سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی مسجد میں 10 بندے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، کسی علاقے میں زیادہ آبادی ہوتی ہے تو وہاں 40، 50 یا 100 تک آدمی آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کا جمع ہونا ہے، مسلمانوں کا 5 اجتماع ہے، 5 بار جمع ہونا۔ اور اب یہ تو ہے دن میں 5 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے بعد، یعنی کہ پورا ہفتہ گزرنے کے بعد جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے نماز سے بڑا ایک اجماع رکھا جو جمعے کی صورت میں ہے،
یعنی کہ 5 وقتوں کی نماز میں تھوڑے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جس کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید المسلمین، کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کا اجماع جمع ہونا، اور پورا ہفتہ گزرنے کے بعد جمعے والے دن ایک شہر کی سطح پر، یعنی کہ 5 وقت کی نماز میں ایک بستی کی سطح پر مسلمانوں کا جمع ہونا، اور جمعے والے دن بڑے پیمانے پر لوگوں کا جمع ہونا اور جمعہ کی نماز پڑھنا، یہ اس سے بڑا اجتماع ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کا جمع ہونا، اور پھر اس کے بعد ہفتے میں ایک بار جمعے والے دن جمع ہونا۔ اب ایک ایسا اجماع ہونا چاہیے تھا کہ جو پوری دنیا کے لیے مسلمانوں کا ایک اجماع بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حج کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، اب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کیا جائے۔ پہلے ایک دن میں اجماع 5 وقتوں کا، 5 وقت مسلمانوں کا جمع ہونا نمازوں کی صورت میں، اور پھر جمعے کی صورت میں ایک شہر کی سطح پر جمع ہونا، اور پھر ایک عالمی سطح پر مسلمانوں کا اجماع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کا ایک اکٹھ رکھا، اور وہ کس مقام پر جمع کیا، کس مقام پر مسلمانوں کو اکٹھا کیا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھا کے اس شہر کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شہر تمام شہروں سے عظیم شہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس شہر مکہ میں جمع کر دیا۔ اور کس صورت میں بلایا؟ فرمایا کہ جب تم میرے گھر میں آؤ اور اس عالمی اجتماع میں آؤ، تو پھر تمہیں اپنا اپنا لباس نہیں پہننا، بلکہ سارے مسلمان ایک ہی قسم کا لباس پہنے، احرام کی صورت۔ یہ 2 چادریں ہیں، یہ ایک دیوانہ وار، ایک مستی کا ایک جہان ہے۔ فرمایا کہ جب تم نے حج کرنے کے لیے آنا ہے تو پھر اپنا لباس نہیں پہنا جو تم اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے کلچر کے مطابق لباس پہنتے، وہ لباس نہیں، بلکہ یہ ایک کفن نما 2 چادریں جو ہیں یہ پہن کے میرے گھر میں آنا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے آنا ہے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم آؤ تو تمہارا لباس ایک قسم۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو حج ایک عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا، اور اسلام کا ایک عظیم رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے سن 9 ہجری میں فرض کیا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی، ظاہری زندگی مبارکہ جو ہے آپ نے حیات مبارکہ میں 1 مرتبہ حج کیا، اور وہی حجۃ الوداع ہے۔ اور اسی موقع پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعی نصیب فرمائے، اور حج کا جو اصل پیغام ہے وہ پیغام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔